نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الذين ان مكناهم في الارض، وہ لوگ کہ اگر انہیں ہم زمین میں اقتدار دیں. یہ کون لوگ ہیں جو ابتدا میں دین کی خاطر گھروں سے نکال دیے گئے تھے. الذین اخرجوا من دیارہم، اب کیا ہے، ایک وقت آیا اللہ کی مدد ساتھ ہوئی، اللہ نے انہیں زمین میں قدرت دی، اقتدار دیا. اللہ کے اصل بندے وہ ہیں، اللہ کے دین کی مدد کرنے والے تو وہ ہیں کہ جنہیں ہم زمین میں اقتدار دیں تو وہ تکبر اور سرکشی کی روش اختیار نہیں کرتے بلکہ عاجزی کی روش اختیار کرتے ہیں. اسی لیے اقاموا الصلاۃ، ان کی پہلی صفت کیا ہے کہ وہ اللہ کے آگے جھکتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اپنی ذات پر بھی اور معاشرے میں بھی. وآتوا الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ دیتے ہیں، یعنی انہیں انسانوں کے حقوق کا خیال ہوتا ہے، ان کی بھلائی کے لیے کام کرتے ہیں. یہاں بنیادی طور پر ایک اسلامی فلاحی مملکت کے بنیادی خد و خال بتائے گئے ہیں. وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ، اور وہ نیکیوں کا حکم دیتے ہیں. وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْکَرِ، اور برائی سے روکتے ہیں. وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، اور اللہ کے لیے ہے عاقبت تمام امور کی، یعنی تمام امور اللہ کے حکم سے طے پاتے ہیں. ہر بات کا مرجع اللہ کا حکم اور اسی کی تدبیر سے ہے، ہر چیز اسی کی طرف پلٹتی ہے. اب آپ دیکھیے کہ ان آیات پر اگر آپ ایک سیکوینس میں نظر ڈالیں تو ایک ایسی تصویر ذہن میں ابھرتی ہے کہ اللہ کی طرف بلانے والے نے اللہ کی طرف لوگوں کو بلایا. جن لوگوں نے اس پکار پر لبیک کہا ان پر سخت قسم کی آزمائشیں آئیں، لیکن ان آزمائشوں میں انہیں صبر کا حکم دیا گیا. صبر وہی کر سکتا ہے جس کے اندر عاجزی ہو، جس کے اندر خدا کا خوف ہو. اس سارے امتحان میں وہ پورے اترے، پھر اللہ نے ان کے دن پھیرے، انہیں زمین میں قوت ملی، انہوں نے اللہ کے دین کے لیے قربانی کی تو اللہ نے بھی ان کی قدردانی کی. اللہ نے ان کو زمین میں اقتدار دیا. اقتدار پانے کے بعد وہ دوسروں پہ چڑھ نہیں دوڑے، بلکہ وہ تعلیم و تربیت جو اقتدار ملنے سے پہلے ان کی ہوئی تھی، اقتدار ملنے کے بعد وہی تعلیم و تربیت ان کے ساتھ رہی، اور انہوں نے پہلا کام کیا کیا کہ اللہ کے آگے جھک گئے. اس سارے میں نظر کیا آتا ہے کہ مسلمان جنگ کیوں کرتا ہے، اور مسلمان کا طریقہ زندگی کیا ہوتا ہے. انفرادی زندگی ہو یا اجتماعی زندگی، ذاتی زندگی ہو یا پھر سیاسی زندگی ہو، ہر جگہ پر وہ اللہ کا بندہ ہی نظر آتا ہے. اس کے اندر ایمان ہے، عاجزی ہے، دین کی مدد کا جذبہ ہے. اقتدار ملنے پر وہ عیش و عشرت میں مبتلا نہیں ہو جاتا، تکبر میں مبتلا نہیں ہوتا، بلکہ جس طرح اقتدار ملنے سے پہلے وہ بھلائیوں میں سرگرم تھا، بھلائیوں کے لیے دوڑنے والا تھا، اقتدار ملنے کے بعد بھی اس کا حال وہی رہا. ذاتی زندگی میں نماز روزے کے علاوہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اور اجتماعی فلاح و بہبود کے لیے کوشاں ہو گیا. یہ کام وہی اسلامی حکومت کیا کرتی ہے جس کی بنیادی تربیت اسلام کے ڈھنگ پر ہوئی ہو. صرف نعرہ لگانے سے یہ تمام اوصاف پورے نہیں ہو سکتے. جس طرح کسی عمارت کو بہت سے مزدور مل کر بناتے ہیں، اسی طرح ایک اسلامی حکومت کی عمارت بھی افرادی قوت کے ساتھ مضبوط ہوتی ہے، جس افرادی قوت میں اخلاق اور تقویٰ ہو. ایسا ہے کہ بعض اوقات ہم یہ سوال کرتے ہیں کہ اگر ہم مسلمان ہیں تو آج کے دور میں ہماری مدد کیوں نہیں ہو رہی اور اللہ تعالیٰ مسلمانوں کا دفاع کیوں نہیں کرتا. تو سوچنے کی بات یہ کہ کیا ہمارے اندر وہ بنیادی خصوصیات اور بنیادی صفات موجود ہیں کہ جن کی بنیاد پر اللہ نے مدد کا وعدہ کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهَ مَن يَنْصُرُهُ، لیکن ہم اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی میں کیا ان صفات کے حامل ہیں؟
کہ اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر. ہم نے اپنے دین کو کیا سمجھ رکھا ہے کہ محض نماز کا پڑھنا یا زکوٰۃ دینا اور بس، اس سے آگے ہماری ذمہ داری نہیں. جبکہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر جہاں فرد کی ذمہ داری ہے، وہاں اسلامی حکومت کی بھی ذمہ داری کہ وہ برائیوں کا سد باب کرے، ان کی روک تھام کرے اور نیکیوں کو عام کرنے کے لیے وسائل کو بروئے کار لائے. آج ہمارے ہاں حکومتی سطح پر اس کا کیا انتظام ہے؟ منکر کی یا برائی کی کون سی قسم ہے جو ہمارے معاشرے میں موجود نہیں؟ تو کیا منکرات کو ختم کرنا صرف پولیس کی ذمہ داری ہے؟ پولیس کا کام تو جرم کرنے والوں کو پکڑنا ہے. یہاں تو پہلے سے ہی سد باب کرنے کا حکم دیا گیا ہے کہ وہ نوبت ہی نہ آئے. وَإِن يُكَذِّبُوكَ، اور اگر یہ آپ کو جھٹلاتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ اگر یہ آپ کی بات اہل مکہ نہیں مانتے تو آپ پریشان نہ ہو. فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ، ان سے پہلے قوم نوح نے بھی جھٹلایا، یعنی اپنے پیغمبر کو. وَعَادٌ وَثَمُودٌ، اور عاد اور سمود نے بھی. وقوم ابراہیم وقوم لوط، اور قوم ابراہیم اور قوم لوط نے بھی. واصحاب مدین، اور مدین والوں نے. وکذب موسیٰ، اور جھٹلائے گئے موسیٰ علیہ السلام. یعنی پچھلی ساری تاریخ کیا بتاتی ہے کہ ہر پیغمبر کو جھٹلایا گیا. پچھلی قومیں اپنے پیغمبروں کے ساتھ وہی کچھ کرتی رہی جو یہ اہل مکہ آپ کے ساتھ کر رہے ہیں. لیکن تاریخ یہ بھی بتاتی ہے کہ فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ، کہ پہلے تو میں نے ان کو مہلت دی، انکار کرنے والوں کو، پھر میں نے انہیں پکڑ لیا. ان کے انکار کے باوجود پہلے انہیں مہلت ملی، پھر بالآخر انہیں تباہ و برباد کر دیا گیا. فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ، تو کس طرح تھی میری سزا، کس طرح تھا میرا عذاب، کیسے میں نے ان کو پکڑا. مشرکین مکہ کے لیے بھی وارننگ ہے، تم بچ کر کہاں جاؤ گے. فَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا، کتنی ہی بستیاں ایسی ہیں جن کو ہم نے ہلاک کیا. وَهِيَ ظَالِمَةٌ، اور وہ ظلم کرنے والی تھی. تو دیکھو ان کا انجام کیا ہوا کہ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا، آج وہ اپنی چھتوں پر الٹی پڑی ہیں. یعنی ان کی چھتیں گری، پھر دیواریں گری، تو یوں لگتا ہے کہ نیچے کی چیز اوپر اور اوپر کی نیچے آ گئی. وَبِئْرٍ مُعَطَّلَةٍ، اور بیکار ناکارہ کنویں جن سے پانی لینے والا کوئی نہیں رہا، جن کو صاف کرنے والا کوئی نہیں رہا. وَقَصْرٍ مَشِيدٍ، اور پختہ محلات یا بلند کیے ہوئے محلات، بڑی بڑی عمارتیں. دیکھو ان سب کا حال کیا ہوا، ان پر آج کیسی ویرانی ہے. تو جو قوم بھی اپنی طبعی مہلت سے فائدہ نہیں اٹھاتی، بالآخر پھر ان کا انجام یہی ہوا کرتا ہے کہ ان کی ساری ترقی ڈھیر ہو کر رہ جاتی، خاکستر ہو جاتی. ان کی بڑی بڑی فلک بوس عمارتیں زمین بوس ہو جایا کرتی ہیں. افلم یسیروا فی الارض، کیا انہوں نے زمین میں چل پھر کے نہیں دیکھا. فتکون لہم قلوب، تو ہوتے ان کے دل، یعقلون بہا، جن سے یہ سمجھتے. او آذان یسمعون بہا، یا ان کے کان ہوتے جن سے وہ سن سکتے. فإنها لا تعمى الابصار، پس بے شک بات یہ ہے کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوا کرتی. ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، لیکن دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں میں ہیں. اللہ تعالی مختلف قوموں کی تباہی کے واقعات بیان کرنے کے بعد، اس کا ذکر کرنے کے بعد، سب لوگوں کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ غور و فکر سے کام لیں، اور پھر سوال کرتے ہیں کہ لوگوں نے زمین میں کبھی چل پھر کے نہیں دیکھا. سیر و سیاحت تو بہت ہوتی ہے، لیکن اس میں ان کے دل، نگاہیں اور کان کچھ کام نہیں کرتے. یہ بڑی بڑی کھدائیاں تو کرتے ہیں، بہت سے آثار قدیمہ نکال کر انہوں نے میوزیمز بھر دیے ہیں، لمبی چوڑی تحقیقات اور تفتیشیں ہوئی ہیں زمین کے اندر دبی ہوئی بستیوں کے بارے میں، اور نتیجہ صرف اتنا ہی نکالتے ہیں کہ فلاں تہذیب اتنے ہزار سال پرانی تھی، فلاں تہذیب فلاں عرصے میں جنم لی اور فلاں وقت میں ختم ہوئی.
لیکن اس سے زیادہ کچھ نہیں. مختلف جگہوں پر آثار دیکھ کر، تباہ شدہ عمارتیں دیکھ کر، زمین کی کھدائی کے دوران بہت سے نمونے دیکھ کر بھی انہیں کچھ سمجھ نہیں آئی کہ ان بستیوں کی تباہی کا اصل سبب کیا تھا، یہ سب برباد کیوں ہوئے. وجہ کیا ہے کہ ان کے سینوں میں دل نہیں، کان تو ہیں مگر سننے والے نہیں، آنکھیں ہیں مگر دلوں کا نور نہیں، لہذا یہ اصل حقیقت تک نہیں پہنچ پاتے، یہ دیکھنے کے باوجود بھی دیکھتے نہیں، اس لیے انہیں سبق حاصل نہیں ہوتا یا یہ اصل سبق نہیں لیتے. اس کے برعکس کرتے کیا ہے؟ وہ یستعجلونک بالعذاب، اور وہ آپ سے عذاب مانگنے میں جلدی کرتے ہیں. یعنی بجائے اس کے کہ پچھلی قوموں کے حال سے سبق سیکھیں، توبہ استغفار کریں، اس کے برعکس ان کی سرکشی دیکھو کہ یہ بھی ویسا ہی عذاب مانگ رہے ہیں. وَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ، اللہ ہرگز اپنے وعدے کے خلاف نہ کرے گا. لیکن بات یہ ہے کہ اللہ تعالی محض کسی کی تمنا پر، محض کسی کے مذاق اڑانے پر فوراً عذاب نہیں بھیج دیا کرتا، اس کا عذاب دینے کا طریقہ بھی اپنا ہے، اس میں کسی اور کے فیصلے کو دخل نہیں. بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں مہلت دے رہا ہے، وہ جلدی مانگ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ دیر کر رہا ہے، لیکن یہ یقینی بات ہے کہ عذاب آ کر رہے گا. ان یومن عند ربک کالف سنۃ، اور اللہ کے ہاں ایک دن تمہاری گنتی کے 1000 سال کی طرح ہے. مما تعدون، اس میں سے جو تم گنتے ہو، یعنی تمہاری گنتی کے مطابق. یعنی عذاب آنے میں تاخیر کیوں ہو رہی ہے؟ کیونکہ تیرے رب کے ہاں کا ایک دن تمہاری گنتی میں، تمہارے شمار میں 1000 سال کے برابر ہوا کرتا ہے. انسان تو ایک دن بھی برداشت نہیں کر سکتا، لیکن اللہ تعالی انسانوں کو 1000 سال تک بھی دیکھتا ہے کہ شاید بندے سنبھل جائیں. وہ لوگوں کو ہدایت پر آنے کا موقع دیے رکھتا ہے. تو پتہ کیا چلتا ہے کہ ہم جنہیں 1000 سال کہتے ہیں اور ایک لمبا عرصہ بتاتے ہیں، ایک ملینیم بتاتے ہیں، وہ اللہ کے ہاں کیا ہے؟ ایک دن ہے. تو اگر کسی کو ایک دن کی بھی مہلت مل گئی تو گویا 1000 سال زندہ رہنے کا موقع مل گیا اس دنیا میں، ایک تہذیب کو یا ایک ملک یا ایک قوم کو. اور آدھا دن ہو تو 500 سال. تو بات یہ ہے کہ تمہارے پیمانے بہت چھوٹے ہیں، تم جلد باز ہو، تم فوری نتائج چاہتے ہو، لیکن اللہ تعالی کی گنتی مختلف ہے تمہاری گنتی سے. اس کا طریقہ کار فرق ہے تمہارے طریقے سے. وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ، اور کتنی ہی بستیاں ایسی تھیں جن کو میں نے ڈھیل دی، مہلت دی، حالانکہ وہ ظالم تھی. وَهِيَ ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْتُهَا، پھر میں نے ان کو پکڑ لیا. وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ، اور میری ہی طرف لوٹنا ہے. بات یہ ہے کہ ڈھیل کسی کو کتنی بھی مل جائے، 1000 سال بھی مل جائے، لیکن بہرحال پکڑ تو ہے. ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی شخص اللہ کی پکڑ سے نکل بھاگے. اگر آج عذاب نہیں آ رہا تو کل آ جائے گا. ہماری زبان میں کیا کہتے ہیں؟ ابھی نہیں تو کبھی نہیں. لیکن اللہ کے ایسا نہیں. یہ مت سمجھو کہ اگر ابھی عذاب نہیں آیا تو کبھی نہیں آئے گا، نہیں، وہ آ کر رہے گا. ماضی سے سبق سیکھو. وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْتُهَا، میں نے ظالموں کو ڈھیل دی ہے. میں نے کب کہا ہے کہ ظالموں کو مہلت نہیں ملے گی؟ اس دنیا میں ظالموں کو بھی کام کرنے کا، ظلم کرنے کا موقع دیا جاتا ہے، لیکن ظلم کبھی پنپ نہیں سکتا. اس کی پکڑ ایک نہ ایک دن ضرور ہوتی ہے، اور سب کو واپس تو پھر اللہ ہی کے پاس جانا ہے. جتنے بھی آثار قدیمہ میں سے چیزیں نکلتی ہیں ان سب کے ساتھ ہمارا رویہ کیا ہے، اپروچ کیا ہے؟ کہ جو کچھ اس میں سے نکلتا ہے یہ ان کا آرٹ تھا، یہ کلچر تھا، یوں ڈانس ہوتے تھے، یوں تھیٹر تھے ان کے، ایسے زیورات پہنتے تھے، ایسے کپڑے پہنتے تھے، ایسی پوٹری تھی، یہ ان کے بت تھے، یہ ان کا شہر کا نقشہ تھا، اور اس دور کے لوگ تھے، اتنے 1000 سال پہلے گزرے. لیکن کوئی نہیں بتاتا کہ اتنے ترقی یافتہ ہونے کے باوجود پھر یہ غرق کیوں ہوئے، مٹ کیوں گئے. ان کی تہذیب کو آگے بڑھنا چاہیے تھا.
جب بھی ایسی قوموں کی پکڑ ہوئی اچانک ہوئی، اور ہم اس کے اسباب کو کیا بتاتے ہیں؟ یا موسم کی خرابی کبھی ہوتی ہے، اور کبھی ہواؤں کا تیز چلنا، اور کبھی کوئی اور سبب بتا کے وہیں قصہ ختم کر دیتے ہیں۔ قل یا ایھا الناس، کہہ دیجئے اے لوگو، انما انا لکم نذیر مبین، بے شک میں تمہارے لیے کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں۔ فالذین آمنوا وعملوا الصالحات، پس وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، لہم مغفرۃ ورزق کریم، ان کے لیے بخشش ہے اور عزت والا رزق ہے۔ والذین سعوا فی آیاتنا، اور وہ لوگ جنہوں نے بھاگ دوڑ کی، کوشش کی ہماری آیات میں، کیا کوشش؟ معاجزین، ہرانے والے بن کر، عاجز کرنے والے بن کر، یعنی جو ہماری آیات کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے رہے۔ اولئک اصحاب الجحیم، یہی لوگ دوزخ کے ساتھی ہیں۔ یعنی دونوں گروہوں کا پھر انجام بتا دیا گیا۔ وما ارسلنا من قبلک من رسول ولا نبی، اور نہیں بھیجا ہم نے آپ سے پہلے کوئی رسول اور نہ کوئی نبی، الا اذا تمنا، مگر یہ کہ جب اس نے تمنا کی، آرزو کی، القى الشیطان فی امنیتہ، تو ڈال دی شیطان نے اس کی آرزو میں کیا چیز؟ وسوسے۔ فینسخ اللہ ما یلقی الشیطان، پس مٹا دیتا ہے اللہ جو ڈالتا ہے شیطان۔ ثم یحکم اللہ آیاتہ، پھر محکم کرتا ہے اللہ اپنی آیات کو۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ علم والا ہے، حکمت والا ہے۔ اور آپ سے پہلے ہم نے نہ کوئی رسول بھیجا نہ کوئی نبی بھیجا۔ یہاں رسول اور نبی الگ الگ معنوں میں آئے ہیں۔ نبی اس شخص کو کہتے ہیں جس کو اللہ کی طرف سے منصب نبوت قوم کی اصلاح کے لیے ملا ہو، اور اس کے پاس اللہ تعالی کی طرف سے وحی آتی ہو، خواہ اسے کوئی مستقل کتاب یا شریعت دی جائے، یا وہ کسی پہلے ہی نبی کی کتاب اور شریعت پر عمل کر رہا ہو یا اس کی تبلیغ پر مامور ہو۔ اور رسول کیا ہوتا ہے؟ صاحب شریعت ہوتا ہے۔ اس کی مثال آپ یوں سمجھ سکتے ہیں جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام رسول تھے تو ہارون علیہ السلام نبی تھے۔ ہارون علیہ السلام دراصل موسیٰ علیہ السلام ہی کی کتاب اور آپ ہی کی شریعت کے مطابق تبلیغ و تعلیم کا کام کرتے تھے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کو مستقل طور پر شریعت دی گئی۔ اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام بھی رسول تھے۔ ایک اور بات یاد رہے کہ ہر نبی رسول نہیں ہو سکتا، لیکن ہر رسول نبی بھی ہوتا ہے۔ اسی لیے پیچھے آپ سورۃ مریم میں رسول النبیہ کے لفظ بھی پڑھتے رہے ہیں، دونوں اکٹھے۔ فرمایا کہ ہم نے آپ سے پہلے جو بھی رسول اور نبی بھیجا، تو جب بھی اس نے تمنا کی، الا اذا تمنا، تمنا کا معنی ہوتا ہے آرزو کرنا۔ تمنا کا لفظ کسی چیز کے بطریق محبت حصول کی طلب کے لیے بولا جاتا ہے، یعنی کسی چیز کو حاصل کرنے کی آرزو، طلب، تمنا، ارمان کرنا، خواہش کرنا، کسی چیز کا دل میں خیال لانا، یہ ہے اس کا لغوی معنی۔ اس کا ایک اور معنی بھی کیا جاتا ہے اور وہ ہے تلاوت کرنا، پڑھنا۔ تو امنیہ کے دو معنی ہو گئے، نمبر 1 خیال اور نمبر 2 تلاوت۔ تو جب بھی کسی نبی نے کوئی تمنا کی، نبی کی تمنا کیا ہوتی؟ آرزو یا ارمان کیا ہوتا ہے؟ کہ لوگ سیدھے رستے پہ آ جائیں۔ تلاوت کی سے مراد کیا ہے؟ یعنی کتاب پڑھی اللہ کی یا پڑھ کے سنائی۔ تو ساتھ ہی شیطان نے اپنی کوشش شروع کر دی، اور وہ کیا تھی؟ القى الشیطان فی امنیتہ، شیطان نے رخنہ اندازی کی اس کی تمنا میں، اس کی آرزو میں یا اس کی تلاوت میں۔ کیا کیا؟ رکاوٹیں ڈالیں تاکہ پیغمبر کی یا رسول کی تمنا یا آرزو پوری نہ ہو۔ پیغمبر کی آرزو کیا ہوتی ہے؟ کہ لوگ ایمان لے آئیں، لوگ سیدھے رستے پہ چل پڑیں، اور شیطان کی کوشش کیا ہوتی ہے؟ کہ لوگوں کو بہکا کر سیدھے رستے پر آنے نہ دیا جائے۔ تو شیطان کا لوگوں کو بہکانا دراصل کیا ہے؟ پیغمبر کی آرزو میں
رخنا اندازی کرنا، پیغمبر کی آرزو کو پورا نہ ہونے دینا، یا ایسی کوششیں کرنا کہ جس سے پیغمبر کی آرزو پوری نہ ہو سکے اور لوگ ایمان سے دور رہیں. تو اللہ تعالیٰ پھر کیا کرتے؟ فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ، شیطان جو کچھ وسوسے ڈالتا ہے لوگوں کے دلوں میں، اللہ تعالیٰ اس کو مٹا دیتے ہیں. نسخ کا معنی پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں. ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَاتِهِ، پھر اللہ تعالیٰ اپنی آیات کو پختہ کر دیتا ہے، ان کو جما دیتا ہے. یہ بات بھی پچھلی باتوں کی ایک کنٹینیویشن ہی ہے. وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُ، اللہ کے راستے میں جو بھی نکلتا ہے شیطان اس کی مخالفت میں سرگرم ہو جاتا ہے، خود اس کو بھی مایوس کرنے کی کوشش کرتا ہے اور لوگوں کے دلوں میں بھی وسوسے پیدا کر کے اس کے خلاف بھڑکاتا ہے. جب بھی نیکی کی بات ہوتی ہے، جب بھی خیر کا کام شروع ہوتا ہے، شیطان آرام سے بیٹھ سکتا ہی نہیں، وہ فوراً متحرک ہو جاتا ہے اور وہ پوری کوشش کرتا ہے کہ نیکی کی بات نہ پھیلے، امر بالمعروف نہ ہو، لوگوں تک خیر اور بھلائی نہ پہنچے. لہذا وہ لوگوں کے دلوں میں شکوک و شبہات پیدا کرنا شروع کر دیتا ہے، شبہ ڈالتا ہے، مین میخ نکالتا ہے، لوگوں کے دلوں کو خیر کی بات بتانے والے کے خلاف وسوسوں سے بھر دیتا ہے، ان کے دل میں اللہ کی طرف بلانے والے کے خلاف بدگمانیاں پیدا کرتا ہے، اس کی بتائی ہوئی بات میں شوشے نکالتا ہے تاکہ لوگ اصل مقصد سے ہٹ جائیں. طرح طرح کے اعتراضات، طعنے، شگوفے، ایسی باتیں پھیلاتا ہے تاکہ لوگ اصل چیز سے ہٹ جائیں. لیکن اللہ تعالیٰ بھی اپنی رحمت کے ساتھ، اپنی کمال قدرت کے ساتھ شیطان کی ان ساری چیزوں کو موقوف کر دیتا ہے، مٹا دیتا ہے اور اپنی آیات کو جما دیتا ہے، محکم کر دیتا ہے. واللہ علیم حکیم، اور اللہ علم والا ہے، حکمت والا ہے. اور اسی طرح اگر اس کو تلاوت کے معنی میں لیا جائے تو جب بھی پیغمبر تلاوت کرتا ہے تو شیطان آ کر اس میں خلل ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اللہ تعالی شیطان کی اس کوشش کو رائیگاں کر دیتے ہیں اور اصل حکم کو یا تلاوت کو محکم کر دیتے ہیں جو صحیح طور پر لوگوں تک پہنچتی ہے. یعنی شیطان جب فرشتے کے ساتھ مداخلت کرنا چاہتا ہے یا پیغمبر کو جب وحی دی جا رہی ہوتی ہے، اس وقت کسی بھی قسم کی اگر کوئی رخنہ اندازی کرنا چاہتا ہے، مداخلت کرنا چاہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کا انتظام فرماتے ہیں. جیسے قرآن پاک میں آتا ہے نا، شہاب مبین پیچھے لگ جاتا ہے اور ایک شعلہ اس کے پیچھے لگا دیا جاتا ہے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی اتر رہی تھی تو اس وقت آسمانوں کو پہرے داروں سے بھر دیا گیا تھا. سورہ جن میں آتا ہے نا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہونا شروع ہوئی تو کیا ہوا؟ وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا. کہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کیا ہو گیا کہ آسمان پہرے داروں سے پٹا پڑا ہے اور شہب یعنی شولوں سے بھرا ہوا ہے. جب بھی کوئی ادھر ادھر حرکت کرنا چاہتا ہے شولہ اس کا پیچھا کرتا ہے. اصل میں یہ جو وسوسہ ڈالنے کی شیطان نے کوشش کی کہ پیغمبر جو کچھ تمہیں دے رہا ہے یہ اللہ کا کلام نہیں، اس کی من گھڑت باتیں، فرمایا نہیں، اس میں کسی قسم کی کوئی ملاوٹ نہیں. اللہ تعالیٰ نے بحفاظت یہ بات پیغمبر تک پہنچائی ہے اور پیغمبر نے درست بات لوگوں تک پہنچائی ہے، اس میں کوئی خلل اندازی نہیں ہوئی. یعنی اگر اس کو تلاوت کے معنوں میں لیا جائے کہ شیطان تلاوت میں خلل اندازی جب ڈالتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ڈالنے نہیں دیتے. اور اگر آرزو اور تمنا کے معنوں میں لیا جائے تو بھی اس میں آپ دیکھیں کہ پیغمبر کے علاوہ جو شخص بھی دین کا کام کرنے لگتا ہے تو کیا ہوتا ہے. یعنی آپ کا کیا خیال ہے کہ اگر آپ اللہ کی بات لوگوں تک پہنچانے لگیں گے تو شیطان آرام سے بیٹھ جائے گا؟ وہ بھی ساتھ ہو جائے گا آپ کی مدد کرنے کو؟ نہیں، وہ ضرور آپ کو پہلے تو کمزور کرنے کی کوشش کرے گا کہ کسی طرح آپ خود ہی باز آ جائیں. خوف دلائے گا، کبھی لالچ دلائے گا، کبھی اور نفس کے فتنے اٹھائے گا. اور جب وہ دیکھے گا کہ یہ شخص کسی طرح باز ہی نہیں آتا، کوئی چیز اس پہ اثر ہی نہیں کرتی، تو پھر وہ لوگوں کے دلوں میں طرح طرح کے وسوسے ڈالتا ہے اور ایک طوفان کھڑا ہو جاتا ہے مخالفت کا. ایسے میں اللہ کے دین کی طرف بلانے والے کی سخت آزمائش ہوتی. لیکن اگر انسان اپنے رستے پہ جمع رہے، پختہ رہے، اللہ سے مدد مانگتا رہے،
تو نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ ایک وقت آتا ہے کہ سارے بادل چھٹ جاتے ہیں اور حق واضح ہو جاتا ہے. اور عملی طور پر دیکھا جائے تو یہ کیسے ہوتا ہے کہ جو ہی کوئی مخالفت کی بات سامنے آتی ہے تو انسان کا دماغ اور زیادہ بہتر طور پر کام کرنے کی کوشش کرتا ہے. بعض ایسے پہلو ہوتے ہیں کہ جن کی طرف سے انسان غفلت اختیار کیا ہوتا ہے یا بھولا ہوتا ہے، لیکن جو ہی مخالفت شروع ہو جاتی ہے تو انسان چاروں طرف سے چوکنا ہو جاتا ہے کہ کون سا گوشہ نرم رہ گیا، کہاں غلطی ہو رہی، کہاں کمی ہے، کہاں کمزوری ہے. انسان ان کمیوں کو بھی دور کرنے کے لیے سرگرم عمل ہو جاتا ہے. اب نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ جن کے دلوں میں اللہ کی محبت ہوتی ہے ان کا ایمان تو اور پختہ ہو جاتا ہے اس ساری آزمائش کے بعد. اور جو کانوں کے کچے ہوتے ہیں اور جن کا اپنا شعور اور دماغ کام نہیں کرتا، وہ ایسی مخالفانہ باتوں سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں اور اس طرح کھوٹا اور کھرا الگ ہو کر رہ جاتا ہے. تو دین کی بنیاد چونکہ سچ پر ہے، حق پر ہے، اس لیے اللہ ایسا ضرور کرتا ہے تاکہ اس کا کام آگے وہ لوگ بڑھائیں جو حقیقی معنوں میں اس مشن میں سچے اور کھرے ہوں، جن کے سامنے پھر اللہ کی رضا کے سوا اور کوئی مقصد نہ رہ جائے. کیونکہ باقی ساری چیزیں تو شدید متاثر ہوتی ہیں، عزت متاثر ہوتی ہے، مال و دولت متاثر ہوتا ہے، گھر بار متاثر ہوتا ہے، ہر چیز متاثر ہوتی ہے اس راستے میں. تو جو شخص ان سب چیزوں کی قربانی کرنا جانتا ہو پھر وہی اس راستے میں کھڑا رہتا ہے اور باقی پلٹ جاتے ہیں. فرمایا لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ، تاکہ بنا دے جو ڈالتا ہے شیطان، کیا بنا دے؟ فتنہ. کن کے لیے؟ لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ، ان لوگوں کے لیے جن کے دلوں میں بیماری ہے، یعنی منافقت ہے، کھوٹ ہے. شیطان کی یہ وسوسہ اندازیاں، شیطان کے یہ جال، شیطان کے یہ خیالات دراصل کن لوگوں پر اثر کرتے ہیں؟ جو خود کھوٹے ہوتے ہیں. شیطان کے جالوں میں پھر وہی لوگ آتے ہیں کہ جن کے دلوں میں بیماری ہوتی. ایسی باتیں ان کے لیے سخت آزمائش ہوتی ہیں، فتنہ ہوتی. یا پھر ان باتوں سے کون متاثر ہوتا ہے؟ جن کے دل سخت ہوتے ہیں، جن کے دلوں میں حق قبول کرنے کی صلاحیت نہیں ہوتی. یعنی اللہ کی طرف بلانے والے پر جب الزامات لگائے جاتے ہیں یا اس کی تمنا اور آرزو اور خواہش میں خلل اندازی ہوتی ہے، اس راستے میں مشکلات آتی ہیں، اس میں پریشانی آتی ہے، تو اس کا نقصان دراصل کن کو ہوتا ہے؟ یا منافقین کو ہوتا ہے یا پھر سنگ دل لوگوں کو ہوتا ہے جو حق کی طرف آنا ہی نہیں چاہتے. وہ پہلے سے ہی انتظار میں ہوتے کہ کوئی بہانہ بنے کہ یہ سب ہمیں نہ کرنا پڑے. لیکن جو لوگ واقعی سچے ہوتے ہیں اللہ کی طرف آنے میں، ان کے دلوں کو اللہ مضبوط کر دیتا ہے. وہاں اللہ تعالیٰ اپنی بات جما دیتا ہے. یحکم اللہ آیاتی وان الظالمین لفی شقاق بعید، اور بے شک ظالم لوگ تو دور کے اختلاف میں ہے، دور کی مخالفت میں ہے. یعنی ظالم لوگ اناد میں حق سے بہت دور نکل گئے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.